ایک خوبصورت صبح سورج کی سنہری کرنیں ایک چھوٹے سے گاؤں پر پڑ رہی تھی۔ یہ گاؤں ایک گھنے جنگلوں کے کنارے پر بسا تھا۔ گاؤں کے ٹھیک باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں اماں حلیمہ نام کی ایک بوڑھی مہیلا رہتی تھی۔ لوگ انہیں اللہ والی بوڑھی اماں کے نام سے جانتے تھے۔ اماں حلیمہ کا جیون بہت ہی سرل اور سادگی بھرا تھا۔ ان کا اللہ پر گہرا وشواس تھا اور ان کا ماننا تھا کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ روز صبح جلدی اٹھ کر جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کرنے جاتی تھی۔ پھر وہ ان لکڑیوں کو گاؤں میں بیچ دیتی تھی اور پیسے سے وہ بس تھوڑا سا کھانا لیتی اور باقی سب غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی تھی۔ ایک رات گاؤں میں اچانک بھیانکر طوفان آ گیا۔ آسمان سے بجلی کڑک رہی تھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ تبھی ایک شیر جو طوفان سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا اماں کی جھوپڑی کے باہر آ گیا۔ گاؤں کے لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں ہی چھپے ہوئے تھے، لیکن اماں حلیمہ بالکل بھی نہیں ڈری۔ انہوں نے اپنی جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور شیر سے کہا، میرے بچے، کیا تم بھوکے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ شیر نے ان کی بات سنی اور جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ اماں نے اسے کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ شیر نے روٹی کھائی اور پھر شانتی سے باہر چلا گیا، کسی کو کوئی نقصان پہنچائے بنا۔ گاؤں کے لوگ جب اگلی صبح اٹھے اور انہیں جب اس گھٹنا کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا اماں کے پرتی سمان اور بھی بڑھ گیا۔ کچھ ہفتوں بعد وہی شیر گھائل اوستھا میں واپس اماں کی جھوپڑی کے پاس آیا۔ اس کے شریر پر کئی گھاؤ تھے۔ اماں نے اسے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے شیر کے گھاووں کو صاف کیا اور ان پر پٹی باندھی۔ اماں کے پیار اور دیکھ بھال سے شیر کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جب شیر کو اماں کے ساتھ دیکھا تو وہ ڈر گئے اور ایک پنچایت بلائی۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ یہ شیر گاؤں کے لیے خطرہ ہے۔ اماں نے انہیں سمجھایا، جس نے اسے میرے پاس بھیجا ہے وہی اسے بچائے گا۔ اماں کی باتوں سے گاؤں والوں کی ہمت ملی اور جلدی شیر گاؤں کا ایک حصہ بن گیا۔ بچے بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ایک دن عقیل نام کا ایک شکاری اس شیر کو مارنے کے ارادے سے گاؤں میں آیا۔ جب وہ شیر پر نشانہ ساندھ رہا تھا تو اماں اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ انہوں نے عقیل سے کہا، بیٹا، اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اسے نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ اماں کی باتیں سن کر عقیل کا ہردے پریورتن ہو گیا۔ اس نے اپنی بندوق پھینک دی اور اماں کے چرنوں میں گر گیا۔ اماں نے اسے اپنا بیٹا مان لیا اور اس کا نام امین رکھ دیا، جس کا مطلب ہے ایماندار۔ امین نے اماں کے ساتھ رہ کر ان کی سیوا کی اور گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اماں سے سیکھا کہ سچی دولت پیسے میں نہیں بلکہ پیار اور سیوا میں ہوتی ہے۔ جب اماں حلیمہ کا ندھن ہوا تو امین نے ان کی انتم اچھا پوری کی۔ اس نے اماں کی چھوٹی سی جھوپڑی کو رحمت کا آسرا نامک ایک سرائے میں بدل دیا۔ وہاں ہر ضرورت مند کو کھانا اور رہنے کی جگہ ملتی تھی۔ یہ جگہ اماں کی دیا اور ادارتا کی نشانی بن گئی۔ ایک دن ایک ویاپاری نے اس جگہ کو خرید کر ایک بڑا ہوٹل بنانے کی کوشش کی، لیکن امین نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ میری ماں کی وراثت ہے۔ کہانی کے انت میں ایک بیمار بچہ اماں کی قبر کے پاس دعا مانگنے آیا اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ اس گھٹنا سے لوگوں کا اماں کے پرتی وشواس اور بھی گہرا ہو گیا۔ امین نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ایک دن چپ چاپ گاؤں چھوڑ دیا، لیکن رحمت کا آسرا آج بھی لوگوں کے لیے ایک آسرا بنا ہوا ہے جو اماں حلیمہ کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ حافظ۔